اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق صدق اللہ العظیم۔ بآواز بلند درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین محترم، آج کا یہ زمانہ غلط خبروں کو تیزی سے پھیلانے کا زمانہ ہے اور سچ سے لوگوں کو دور کر دینے کو لوگ اپنا ہنر سمجھتے ہیں، اور اس زمانے میں جب سچ کو تلاش کرنا مشکل ہو جائے، اس زمانے میں جب جھوٹ کا دورہ ہو تو لوگوں کی زبان پر کچھ اعتراضات مچلتے ہیں، کچھ سوالات مچلتے ہیں، اور عام طور پر جن لوگوں کے زبانوں پر دل و دماغ میں کچھ سوالات کچھ اعتراضات رہتے ہیں، وہ نہ تو صف اول کے بریلوی ہیں، نہ وہ صف اول کے دیوبندی ہیں، نہ وہ صف اول کے اہل حدیث ہیں، بلکہ وہ پچھلی صفوں میں موجود عام عوام ہے جن کا نام کی حد تک تعلق دیوبندیت سے بھی ہو سکتا ہے، نام کی حد تک ان کا تعلق اہل حدیث سے بھی ہو سکتا ہے، اور نام کی حد تک ان کا تعلق بریلوی مسلک سے بھی ہو سکتا ہے۔ پچھلی صفوں میں رہنے والے لوگوں کو اس طرح سے مسلسل پروپیگنڈا کرنے کے بعد الجھا دیا گیا کہ ایک پچھلی صف میں کھڑا ہونے والا عام مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ شاید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ایک الگ طبقہ ہے، اور حضور کے صحابہ سے محبت کرنے والا ایک الگ طبقہ ہے، اور حضور کے اہل بیت سے محبت کرنے والا ایک الگ طبقہ ہے، اور اس نے اپنے طور پر یہ طے کر لیا ہے کہ جو یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک نمایاں طور پر نظر آئے تو یہ حضور سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اور مسلمان ہیں، اور اس نے یہ طے کر لیا کہ یکم محرم الحرام سے لے کر 10 محرم تک جو حضرت حسین سے محبت کا اظہار کریں یہ مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے، اور اسی طرح جو رمضان المبارک میں قرآن مجید نماز تراویح میں مکمل کرے اور مختلف مدارس اور مساجد میں خدمت کرتے ہوئے نظر آئیں، یہ دیوبندی مسلک سے تعلق رکھنے والے ایک مسلمان طبقے کے لوگ ہیں۔ اس نے اپنے طور پر ان چیزوں کو طے کر لیا، اور طے کرنے کے بعد اب اس نے جو ذہن بنایا وہ یہ بنایا کہ بھئی دیکھو، جتنے لوگ حج کریں سارے ہی مسلمان ہیں، جتنے لوگ مدینہ طیبہ میں جائیں سارے ہی مسلمان ہیں، جتنے لوگ غم حسین میں آئیں سارے ہی مسلمان ہیں، جتنے لوگ حضور کی آمد پر خوشی منائیں سارے ہی مسلمان ہیں، جتنے لوگ مسجدوں میں قرآن مجید کی تلاوت کریں وہ سارے ہی مسلمان ہیں۔ لہذا کسی کو برا کہنا، کسی کو اچھا کہنا، کسی کو برا کہنا، کسی کو برا کہنا یہ بہت نامناسب بات ہے۔ ایک امت بن کر چلنا چاہیے، اتفاق اتحاد پیار محبت کے ساتھ خوبصورت معاشرے کا قیام ہو، اور اس کے بعد تمام مسلمان مل کر آگے چلیں، محبت کے ساتھ آگے چلیں، پیار کے ساتھ آگے چلیں۔ یہ مولانا لوگوں سے اپنی جان چھڑاؤ، یہ لوگوں کو برانگیختہ کرتے ہیں، کبھی یہ بریلوی دیوبندی کو لڑا دیتے ہیں، کبھی یہ اہل حدیث بریلوی کو لڑا دیتے ہیں، کبھی یہ شیعہ سنی لڑائی کروا دیتے ہیں۔ لہذا مولانا لوگوں سے بچو، بریلویوں سے بچو، اہل حدیثوں سے بچو، شیعہ کے علماء سے بچو، دیوبندی علماء سے بچو۔ نتیجتاً وہ کہتا ہے کہ بس مجھے خود ہی اپنے آپ کو ایک اچھے مسلمان کے طور پر بنانا اور چلانا ہے۔ میں آج کی گفتگو میں اس طبقے کو سامنے رکھ کر چند باتیں عرض کروں گا، جس میں میری پہلی بات یہ ہے، آپ ایک عام مسلمان ہیں،
آپ کسی مسلک کی تقسیم پر زندگی نہیں گزارنا چاہتے، بہت اچھی بات ہے۔ آپ نے دین پر چلنے کا اپنے اندر شوق پیدا کیا، بہت اچھی بات ہے۔ آپ نے یہ فیصلہ کیا میں نے مسلک کی تقسیم میں آئے بغیر ایک صاف ستھرے مسلمان کے طور پر زندگی گزارنی ہے، بہت اچھا خیال آپ کے دل میں آیا ہے۔ بسم اللہ کیجئے، نہ اہل حدیث کے پیچھے جائیں، نہ دیوبندی کے پیچھے جائیں، نہ بریلوی کے پیچھے جائیں، بس قرآن مجید کو کھول لیجئے اور قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیجئے، اور قرآن مجید جس بات سے آپ کو روکے رکتے چلے جائیں، قرآن مجید جہاں آپ کو جو کرنے کا حکم دے اس کو کرتے چلے جائیں، چونکہ آپ قیامت کے دن اسی قرآن والے رب کو جواب دے ہیں۔ آپ کسی دیوبندی مولوی کو جواب دے تو نہیں، آپ کسی اہل حدیث مولوی کو جواب دے تو نہیں، آپ کسی ذاکر اور کسی شیعہ عالم کو جواب دے تو نہیں، آپ تو قرآن والے رب کو جواب دے ہیں۔ بسم اللہ کیجئے، قرآن مجید پڑھیے اور پڑھتے چلے جائیے۔ جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے، پہلے ہی سپارے میں اللہ تعالی قرآن مجید میں متقی کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی، اور ہدایت کا سامان قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود آپ کو قرآن مجید کے ذریعے بتاتا ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ یہ 5 اوصاف جو بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہو اور ہدایت کی طرف سفر کرنا شروع کا چاہتا ہو، اللہ نے یہ 5 اوصاف، یہ 5 راستے، یہ 5 جوہر قرآن مجید میں نقل کر دیے۔ پہلی بات کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کی باتوں پر ایمان لائے۔ اور غیب کی باتیں کون سی ہیں؟ آپ سب جانتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ، پڑھتے چلے جائیے میرے ساتھ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ان پر آپ کو ایمان لانا یہ کسی عالم کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے۔ اب یہاں آپ کو میرے ساتھ ساتھ چلنا ہوگا، یہ کسی مسلک کے آدمی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بات کس کی ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ بات کس کی ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، یہ بات کس کی ہے؟ اور آخرت پر ایمان پختہ رکھتا ہو، یہ بات کس کی ہے؟ اور زکوٰۃ ادا کرے، یہ بات کس کی ہے؟ رب کے دیے گئے مال میں خرچ کرے اور آخرت پر پختہ یقین رکھے، یہ بات کس کی ہے؟ الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو قرآن نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھے، اور جو پچھلی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان پر بھی ایمان رکھے۔ یہ بات کہنے والا کوئی عالم ہے یا قرآن ہے؟ یہ ساری باتیں آپ کے عمل میں آ گئی۔ اب آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت عطا کر دی، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ کہلانے کے حقدار ہیں، یہی لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے۔ اس میں اللہ نہیں کہتا کہ دیوبندی ہونا ضروری، اس میں اللہ نہیں کہتا اہل حدیث ہونا ضروری، اس میں اللہ نہیں کہتا آپ کو بریلوی ہونا ضروری، اس میں اللہ نے ایک پیمانہ مقرر کر دیا، اس پیمانے پر آپ چل کر آ گئے۔ آپ نے نماز شروع کر دی، آپ نے زکوٰۃ دینا شروع کر دی، آپ نے حج شروع کر دیا، آپ نے عمرہ شروع کر دیا، آپ نے مال خرچ کرنے کا ارادہ کیا، اور اس کے بعد کرتے چلے گئے۔ اب آپ پڑھتے پڑھتے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ پر پہنچے، بھائی نماز تو میں نے پڑھی ہے، اللہ کو بڑی پسند ہے، مجھ سے اچھا کام ہو گیا، روزہ میں نے رکھا ہے، غیب کی باتوں پر ایمان لایا ہوں، یہ ساری چیزیں کھڑی ہیں ایمان کی بنیاد پر۔ ایمان اگر ہے تو نماز بنے گی، اگر ایمان ہے تو روزہ بنے گا، اگر ایمان ہے تو حج بنے گا، اگر ایمان ہے تو اعمال صالحہ کا اجر ہوگا، اگر ایمان نہ ہو تو نماز فائدہ دیتی، اگر ایمان نہ ہو تو حج فائدہ دیتا، اگر ایمان نہ ہو تو اعمال صالحہ فائدہ دیتے کوئی نہیں۔
پڑھتے چلے جائیے قرآن. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. قرآن مجید کہتا ہے اس بات کو پلے باندھ لو، ایمان لانا وہ معتبر ہے جو محمد کے صحابہ ایمان لائے. بھئی میں نے کہا، آپ نے کہا، ایمان کا وہ معیار بتانے والا کون ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہے؟ کس میں کتاب میں لکھا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ایمان ایسے لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے، ہدایت پا جاؤ گے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر ان سے منہ پھیرو گے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. قرآن مجید نے کھلی گمراہی کا محمد کے صحابہ سے چہرہ ہٹاؤ تو اعلان کر دیا. اور اگر کوئی سمجھتا ہے صحابہ کے بارے میں ہلکا، اگر کوئی سمجھتا ہے صحابہ کو کم، اگر کوئی سمجھتا ہے صحابہ کو کمزور، تو جواب دیوبندی مولوی نہیں، قرآن مجید کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء. جب ان کو کہا جاتا ہے ایمان لاؤ ایسے جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے، یہ جواب میں کہتے ہم ایسے ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے. جب صحابہ کو بے وقوف کہا، جواب میں اللہ نے الا ان ہم السفہاء کہہ کر وہی جملہ الٹا کر ان کے منہ پہ مار کے بتا دیا خبردار اگر تم صحابہ کو بے وقوف کہو گے، جواب دیوبندی دے نہ دے اللہ کے قرآن. شان صحابہ، مقام صحابہ، جرت صحابہ، یلغار صحابہ، نعرہ تکبیر. بریلوی جواب دے نہ دے، اہل حدیث جواب دے نہ دے، کوئی پیر جواب دے نہ دے، کوئی لیڈر جواب دے نہ دے. قرآن کہتا ہے الا انہم ہم السفہاء. علماء نے یہاں یہ نقطہ لکھا، انہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا، اللہ نے جواب میں یہ نہیں فرمایا تم صحابہ کو بے وقوف کہتے ہو، حقیقت میں تم مشرک ہو. اللہ نے جواب میں یہ نہیں فرمایا تم صحابہ کو بے وقوف کہتے ہو، حقیقت کے اعتبار سے تم یہودی ہو، تم مجوسی ہو، تم بتوں کی پوجا کرتے ہو. نانا، جب صحابہ کو بے وقوف کہا، اللہ نے وہی جملہ الٹا کر ان کے منہ پہ مار کر یہ سنت بنا دی ہے جو صحابہ کو جو کہے گا جواب میں اس کو وہی کہنا قرآن کا طریقہ ہے. جو صحابہ کو بے وقوف کہے، جواب میں قرآن کہتا ہے بے وقوف کہو. جو صحابہ کو مرتد کہے، جواب میں اس کو مرتد کہا جائے گا. جو صحابہ کو کافر کہے، جواب میں اس کو کافر کہا جائے گا. قرآن محمد کے صحابہ کا ثنا. قرآن خود صحابہ کا دفاع کرتا ہے. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. ایمان لانے والوں کے دفاع میں اللہ کا قرآن کھڑا ہے. اس سے آگے چلو، یہاں کوئی مال خرچ کرے تو کہتے ہیں جی پتہ نہیں، مسجد تو بنوا دی ہے، رب کو میرا عمل پسند آیا یا نہیں آیا. پلاٹ تو مدرسے کو لے کے دیا ہے، پتہ نہیں رب کو عمل پسند آیا یا نہیں آیا. مال تم نے بھی خرچ کیا ہے، مال ابو بکر نے بھی خرچ کیا ہے. حاجی صاحب مال آپ نے بھی خرچ کیا، ملک صاحب، خان صاحب، مسیتیاں تسی بھی بنوائیں تے خرچ ابو بکر صدیق نے بھی کیتا ہے. تے تساں پتہ نہیں اللہ پاک کا پسند آیا یا نہیں آیا، پتہ نہیں رب کے دربار میں پیش کرنے لائق نیت تھی یا نہیں تھی. میں قربان جاؤں، ابو بکر صدیق مصطفیٰ کے دربار میں پہنچے، چہرے پہ غم کے آثار ہیں. حضور نے پوچھا ابو بکر کیوں پریشان ہو؟ کہتے یا رسول اللہ باپ نے آج تانا دیا ہے اور کہا ہے تو نے میرا مال خرچ کر دیا سستے غلاموں کو مہنگے داموں میں خرید کر آزاد کروانے میں، تو نے میرا مال خرچ کر دیا اس لیے کہ تیرا نام اونچا ہو جائے. کبھی بلال کو خریدا مہنگے داموں میں، کہیں عامر بن فہیرہ کو خریدا مہنگے داموں میں، اور اس لیے تو نے خریدا
تیرا نام اونچا ہو. مجھے باپ نے کہا ہے میرے دل پہ چوٹ بڑی آئی ہے. پاک پیغمبر نے ابو بکر صدیق کو ابھی دلاسا نہیں دیا. ابو بکر کے دلاسے کے لیے اللہ کا قرآن آ کے کہتا ہے الذی یؤتی مالہ یتزکا. اللہ خود کہہ رہا ہے اوے ابو بکر نے مال میرے لیے خرچ کیا ہے. اور کہاں کہتا ہے؟ پنجاب بینک کے 1200 والے سٹامپ پر نہیں، 30 پاروں والے قرآن پر کہتا ہے. تیرے پلاٹ نہ سودا 1200 والے سٹامپ تے ہوئے تے گل پکی ہونی ہے. تساں کول نیشنل بینک نے خالی چیک ہون تے گل پکی ہونی ہے. ایم سی بی بینک نہ بلینک چیک اگر کسے سودے بیچ بندے کو لا ونجے تے بندے مطمئن ہو رہنے. مقدر کی بات ہے پنجاب بینک کے 1200 والے سٹامپ پر تم مطمئن ہو گئے. اور ابو بکر کی گواہیاں اللہ کا قرآن دیتا ہے. میں نے پرسوں بھی ایک جگہ پر کہا بیریا ٹاؤن میں ملک ریاض کسی کو پلاٹ دے دے تے نال بندہ آخنے ہے ملک صاحب اسا پلاٹ کیوں چاہ دیتا ہے؟ وہ آخنے میری سوسائٹی میں جسا مرضی دے ماں تو کون ہے؟ میں خواہ مخواہ میں چاہ دیتا ہے میری مرضی. تو کون ہے؟ نہیں ملک صاحب اس بندے آسی چنگا نہیں سمجھنے اسا کیوں دیتا یا؟ وہ آخنے جناب میری سوسائٹی میں سیوریج پوایا ہے، میں سڑکاں بنائیں، میں گرین بیلٹاں بنائیں، میری مرضی میں جسا دیواں نہ دیواں. جے دنیا بچ ملک ریاض کسے بندیاں بیریا ٹاؤن بچ پلاٹ چاہ دے وے تے دوسرے بندے گل نہیں کر رکھنے. جے رب صحابہ و جنت چاہ دے وے تے گل کون کر سکنا؟ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، مقام صحابہ، نعرہ تکبیر. بھئی رب جنت بنائی کس بنائی؟ کس بنائی؟ رب جنت بنانے والا. اور اگلی گل کر چھوڑا، رب سکے پلاٹ نہیں دیتے. اللہ پاک انہاں بندیاں میں ہدایت دے وے شہر تو 15 کلومیٹر باہر مولویاں پلاٹ چاہ دے سن. او جی یہ پلاٹ ہے ویسے تو ماشاءاللہ میری 4 کروڑ نہیں پراپرٹی وکنی پئی ہے، لیکن میں چاہنا میری والدہ نے اسال ثواب واسطے اتھے تسی مدرسہ بناؤ. اے مہربانی کر کے 4 کروڑ نہیں بجائے 1 کروڑ نہ جی شہر بچ مولوی صاحب ہاں 5 مرلے نہ پلاٹ دیو تے محلے نے بچے تو پڑھ سو نہیں جی وہ 15 کلومیٹر دور اتھے ونج کے میری والدہ نے اسال ثواب واسطے تسی مدرسہ بنانا ہے. آج بھی یہاں آنے سے پہلے ایک جگہ بالکل بیابان جنگل کا علاقہ، وہاں پہ ابھی شاید پوری سہولتیں بھی نہیں ہیں. یہ مسجد کا مولوی وہاں بھی بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے، وہاں بھی چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے قرآن پڑھا رہے ہیں. قاری حبیب اللہ صاحب کیسے مسجدیں آباد ہوتی ہیں آپ کو تو پتا ہے. زندگی گزر جاتی ہے مولوی کی، تھوڑی تنخواہ پر بیچارہ کھڑا ہوا. اللہ پاک سورہ نے ڈیوٹی تا مقرر کیتی ہے، آج تک وہ کدی لیٹ طلوع نہیں ہویا تے کدی لیٹ غروب نہیں ہویا. وہ سورہ نے نال مولوی نے ڈیوٹی بھی تو سبن سٹی ہے. 1:15 بجے نماز ہوئے 1:16 ہونے تے ویکھون لگ پینن مولوی صاحب کتھے. آپ کی بھی تو کبھی رکعت رہ ہی جاتی ہے، لیٹ ہو ہی جاتے ہو. آپ کے بھی کبھی شادی بیاہ میں آنے جانے کی وجہ سے کبھی نماز قضا ہو ہی جاتی ہے. آخر نہیں سورج نے ٹائمنگ بھی پکی ہے تو مولانا صاحب کی ٹائمنگ بھی پکی ہے. یہ جبرائیل نہ پترے ٹائمہ تے آسی اس نے تا بھوک نہیں لگنی، اس نے بچے کوئی نہیں. جیلاں بچ بھی یہی زیادہ ویدن، مدرسیاں بچ بھی یہی بیچارے دال ساگ نال گزارے کر کے تو سانے بچیاں میں قرآن نہ زیور پہنانے. اور افسوس ہے ان لوگوں پر جیڑے حضور نے علم نے وارثاں اپنی دکان نہ ملازم سمجھ لیں. یہ عالم ہے جس سے حضور کا دین ملا، یہ تمہاری دکان کا سیل مین نہیں ہے. عرض یہ کر رہا ہوں
شہر تو 15 کلومیٹر دور چاہ دے سن جی اے ماشاءاللہ جی سا تسی آباد کر سو نانی نہیں سالے ثواب واسطے دادی نہیں سالے ثواب واسطے اے مولوی بیچارہ شہر تو 15 کلومیٹر دور اتھے بہ کے بچیاں میں قرآن پڑھانا ہے اتھے جناب نورانی قیدے پڑھانا ہے اتھے غسل خانے کوئی نہیں اتھے سہولتاں کوئی نہیں تے 20 سال بعد جس ٹائم آبادی ہو جلے تے بندے آخنے کہ مولوی صاحب اتنا مہنگا پلاٹ کتھوں چاہ کے دے پھر مولوی صاحب ہوں تو بیچارے ہاں کڑنے نہیں ہیں سازشاں تے پروگرام شروع ہو گئے دیں اور نتیجہ کہتے پتہ نہیں اسلام کس دیڑے غالب آسی ہاں اسلام والے نال جو بطور معاشرہ ہم نے سلوک کیا ہے اس طرح تو واقعی غالب آ جائے گا مجھے ایک آدمی ملا کسی دوسرے ملک میں کہتے جی یہ مولویاں بہت نقصان پہنچایا دینا بہت نقصان پہنچایا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے نقصان پہنچایا ہوگا اچھے عالم نہیں ملتے خدمت کے جذبے سے آگے بڑھنے والے نہیں ملتے خرچ کرنے والے علماء نہیں ملتے میں اس کی بات سننے کے بعد کھانا وانا کھایا جب اس کے ذہن سے وہ بات نکل گئی میں نے کہا ماشاءاللہ آپ کے کتنے بچے ہیں